أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ایک چھوٹا سا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہم اپنا. کیا ہے؟ دیٹ از دا ٹاپک آف پروناؤنس. سو پروناؤنس بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک ہمیں باکس میں نظر آ رہے ہیں وائٹ, اور ایک ہم کو نظر آ رہے ہیں ہائی لائٹڈ گریش بلو. سو ٹوڈے وی ول اونلی ٹاک اباؤٹ دا ونس ان دا وائٹ. اب دیز ونس وچ آر ان دا وائٹ دیز آر کالڈ, اچھا یہاں پہ لکھا ہوا نہیں, دے آر کالڈ انڈیپینڈنٹ پروناؤن. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر آلویز ان دا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, دے آر آلویز ان دا وچ اسٹیٹس, رفع اسٹیٹس. ہم کس کی بات کریں؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پروناؤنس اینڈ ان دا وائٹ ونس. سو یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیز پروناؤنس ول آلویز, جب آپ اس طرح کے پروناؤنس دیکھیں گی تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دا اسٹیٹس ول آلویز بی دا رفع اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب کس طرح سے ہوگا؟ ہمیں پتا ہے کہ عربک میں کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو دا سنگولر, دین وی ہیو دا پیئر اینڈ وی ہیو دا پلورل. تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ وی ول اسٹارٹ فرام دا تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, تو اب یہ تھرڈ پرسن کیا ہم دیکھیں گے, اور یہ کیا ہے؟ دا ہوا از فار ہی, مینس سنگولر میسکولن کے لیے کیا ہوگا؟ ہوا. ٹھیک ہے, ہما کس کے لیے ہوگا؟ بوتھ آف دیم, اینڈ اگین دس از میسکولن. اور ہم کس کے لیے ہوگا؟ دے, میسکولن. یہ فرسٹ لائن سمجھ میں آ گئی. دا فرسٹ لائن از دا میسکولن لائن فار دا تھرڈ پرسن. تو فرسٹ از ہوا فار سنگولر, ہما فار پلورل, سوری پیئر, اینڈ ہم فار دا پلورل. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ یس استاذہ. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے جو نیچے والی لائن ہے, دس از آلسو فار دا تھرڈ پرسن, بٹ دس از فار دا تھرڈ پرسن فیمنن. تو یہ کیا ہے؟ ہیا از فار شی, ہما, اچھا یہ دونوں ایگزیکٹلی سیم ہے. دیکھ رہے ہیں ہم, the same huma can be used for both of them feminine, and then hunna is used for they feminine. ٹھیک ہے, اب ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں. استاذہ جی یہ RAF رفع کے لیے. جی, یہ میں نے بتایا نا, these are the pronouns and we call them the independent pronoun. جی ٹھیک ہے, and then obviously the independent pronoun, اچھا pronouns بھی are a part of noun, تو یہ اسم ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ والی ایک بات اچھا مجھے یاد آ گئی, میں نے نہیں ڈسکس کی, کہ these are isms and ہم ان کو اسم کریں گے, اور اسم کا اسٹیٹس ہوتا ہے رفع ہوتا ہے, نصب ہوتا ہے, اور جر ہوتا ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ they have their status is always رفع. they are nouns and they have the رفع status. اور ان والی the white ones, ان کا نام کیا ہے؟ independent pronoun. چلے اب ان 6 کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں. جب ہمیں یہ 6 اچھی طرح یاد ہو جائیں گے, دین وی ول پروسیڈ ود دا سیکنڈ پرسن. سو ہوا, ہما, ہم, ریپیٹ کریں. ہوا, ہما, یا, ہما, ہننا. یا ہما ہننا. اب اس کو ہم وی ول سے, اچھا ایسا کرتے پہلے ایک لائن کر لیتے ہیں, پھر نیچے جائیں گے. اس کو لیٹ اس سے 5 ٹائمز. ہوا, ہما, ہم. ہوا, ہما, ہم. لیٹ اس سے 5 ٹائمز. ہوا, ہما, ہم. ہوا ہما ہم. ہوا, ہما, ہم. ہوا ہما ہم. ہوا, ہما, ہم. ہوا ہما ہم. لاسٹ ٹائم ہوا, ہما, ہم. ہوا ہما ہم. Okay, now the second line, hiya, huma, hunna. یا ہما ہننا. Hiya, huma, hunna.
هما هن हिया हुमा हुन्ना, هما हिया हुमा हुन्ना, هما هن हिया हुमा हुन्ना, هما هن हिया हुमा हुन्ना. هما هن ओके, अब ऊपर से नीचे तक वी विल से हुम हिया हुमा हुन्ना. هما هن ठीक है, अब एक और चीज जरा सा हम देख सकते हैं कि इसको हम फिंगर काउंट में कैसे कर सकते हैं. इस तरह से कर सकते हैं फिंगर काउंट के ऊपर हम कि इस अब दिस फिंगर यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी हुआ, हुमा, हुम, देन हिया, हुमा, हुन्ना. ठीक है, फिंगर पे काउंट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर अस. समझ आ गया फिंगर पे कैसे काउंट करेंगे? यस. सही है. अब इसी तरह से करते हैं, यहीं से कर लेते हैं. नेक्स्ट हमको क्या करना है, द सेकंड पर्सन. तो ऊपर आपका हमारा क्या था, दिस वन वाज द थर्ड पर्सन, नाउ दिस इज द सेकंड पर्सन. अंता इज फॉर यू, मैस्कुलिन वन. तो इसमें से देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. इसी में से देख इसी से देख लेते हैं ताकि clear हो. अब सेकंड पर्सन के लिए इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा कि अंता इट इज फॉर यू masculine singular, ठीक है. अंतुमा इज फॉर यू बोथ masculine, and अंतुम इट इज फॉर यू all masculine. इसी तरह से अंति इट इज फॉर यू feminine singular, ठीक है. अंतुमा द सेम वे. अच्छा ये देखें, डुअल के लिए जैसे हुमा में सेम था मैस्कुलिन फेमिनिन का, इसी तरह से सेकंड पर्सन में भी डुअल का जो है वो सेम है, अंतुमा एंड अंतुमा. तो फेमिनिन के लिए भी अंतुमा है एंड सॉरी अंतुमा, और जो ये है हमारा लास्ट फेमिनिन, यू ऑल फेमिनिन, इसके लिए क्या है, अंतुना. समझ आ गया? द सेम वे, जस्ट पहले क्या था हमारा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन था, और अब ये हमने क्या करते हैं, ये सेकंड पर्सन के लिए. सबको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन समझ आते हैं, किसी को नहीं समझ आते? सबको समझ आ गया. मे बी सम छोटे बच्चे जो है जैसे साद हैं उनको समझ में ना आए तो यू कैन आस्क. ओके, तो अब इसी तरह से हम इसको याद कर लेते हैं. और इस तरह कैसे होगा, जैसे हमने कहा था, अब जो आपकी नेक्स्ट फिंगर्स होंगी उनके ऊपर आप काउंट करेंगे सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर यू. अंता अंतुमा अंतुम, 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 अंता अंतुमा अंतुम. अंता अंतुमा अंतुम, लास्ट टाइम अंता अंतुमा अंतुम. अंता अंतुमा अंतुम. अंतुम, ठीक, अब फेमिनिन लाइन पे जाएंगे. अंति अंतुमा अंतुन्ना, 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 अंति अंतुमा अंतुन्ना. अंति अंतुमा अंतुन्ना. ठीक है, अब ऊपर से वी विल डू द 6 सेकंड पर्सन प्रोनाउन टुगेदर. अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना. अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना. लास्ट टाइम अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना. अंति अंतुमा अंतुन्ना. ठीक है, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन सुना रहा है? ओनली द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस.
کس کو یاد ہو گئے؟ anta antuma antum anti antuma antunna شاباش. اور کون سنا رہا ہے؟ انتو انتا. انتما ہم، انتا انتما انتم ہم. انتی انتی انتنا. انتی انتما انتنا. ٹھیک ہے. اب اور کون سنائے گا؟ پلیز ڈونٹ ریز میں یور سناؤں؟ ہینڈ. جی جی Okay. سنائیے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. ویری گڈ. آپ کو پہلے سے یاد تھے نا؟ جی. شاباش. اوکے. اور کون سنا رہا ہے؟ ابھی صرف سیکنڈ کس سے پرسن بولا کرتے ہے پھر. ابھی؟ جی استاذہ یہ جو پیر والے ہیں یہ دونوں میں سیم ہوتا ہے نا؟ دونوں میں سیم ہوتا ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ہما. جی ہاں دونوں کے سیم ہوتا ہے. ہما اور ہما جو میسکولن اور فیمینن پیئر کے لیے ہوگا تھرڈ پرسن, اور انتما اور انتما سیکنڈ پرسن میسکولن فیمینن پیئر کے لیے ہوگا. یہ اصل میں ایک بات سے شیئر کرنی تھی. سلمان اور میں نے کچھ دن پہلے ایک عربی کلاس شروع کی تھی, وی کونٹ کنٹینیو. اس میں انہوں نے اس کو ایک ٹیون میں سکھایا تھا. ہاں چلے سلمان آپ ہمیں سکھا سکتے ہیں. ذرا ہم لاسٹ کے کر لیں, اس کے بعد پھر سلمان ہمیں ٹیون کروائیں. سلمان اس میں فرسٹ پرسن بھی یاد کرنا. ہاں ابھی کروا رہی ہوں میں, ابھی کروا رہی ہوں. جی استاد. جب فرسٹ پرسن کروا دیتی ہوں اس کے بعد پھر سلمان جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ مسٹ بی اے سانگ, تو وہ سلمان سب کو سکھائیں گے. اوکے. اب جو فرسٹ پرسن ہے, فرسٹ پرسن از ایزی کیونکہ میسکولن اور فیمینن سنگولر دونوں کے لیے ہم انا یوز کریں گے, اور پیر پلورل میسکولن فیمینن یعنی 4 چیزوں کے. تو انا از یوزڈ فار 2 things, رائٹ؟ میسکولن فیمینن سنگولر. اور فرسٹ پرسن میسکولن فیمینن پیئر اینڈ پلورل, اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ نحنو یوز ہوگا. انا سب کو سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی لڑکی بولے گی می, اف اے گرل از سیئنگ می شی از گوئنگ ٹو سے انا, اف اے بوائے از سیئنگ می ہی از گوئنگ ٹو یوز انا. ٹھیک ہے. اور نحنو کا کیا ہوگا؟ 2 girls کہیں گی تو they will say نحنو for themselves, the 2 boys will say نحنو for themselves. اسی طرح سے a group of boys will say نحنو for themselves and a group of girls will also say نحنو for themselves. ٹھیک ہے. we یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاذہ. ٹھیک ہے. اب یہ کر لیتے انا نحنو. انا نحن انا 5 times. نحن. ٹھیک ہے. انا نحنو, انا نحنو, انا نحنو, انا نحن. انا نحنو. انا 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 نحنو. One more time. انا نحنو. انا نحنو. چلے اب ہم ایسا کرتے ہیں, یہ والا دیکھ لیتے ہیں چارٹ, اور جو سلمان ہے وہ ہمیں اس کی ٹیون سکھائیں گے. کہنا ہے سلمان, بسم اللہ. اوکے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. یس یو آل ریپیٹ ہوا آفٹر ہم, تو سب کو آسان ہو جائے گا اگر ٹیون میں یاد کریں گے تو. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. انت انتما انتم انتم انتی انتما انتم انتن. انتنا. انا نحنو. انا نحنو. One more time. انا نحنو. انا نحنو. چلیے اب کون پڑھے گا؟ یہ جتنی دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے نا, پورا سانگ کون سنا رہا ہے؟ میں ٹرائی کرتی ہوں. چلیے دیکھے ٹھیک ہے, آپ بغیر سنائیے جی. تاکہ ابھی یاد نہیں لکھ لیں, تاکہ ابھی سب کو یاد ہو جائے. سلمان اپنی اسکرین شیئر کر. السلام علیکم. Can you see and hear me? Yes, alhamdulillah. Yes. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Today I will be sharing a topic which is lessons from the conquest of Makkah. In this we get to know that Prophet ﷺ had a love for peace. An example of this is when the Prophet ﷺ got to know that Sa'd ibn Ubaidah, the person, one of the companions, when they were going to Makkah, he said that today is the day of conflict and bloodshed. So the Prophet, so Abu Sufyan came to the Prophet ﷺ and complained to him. And the Prophet ﷺ was not happy and he said he lied. Actually, today Allah will glorify the Kaaba and the Quraysh will be respected. This shows us the love of the Prophet ﷺ's love for peace instead of conflict and bloodshed. He wanted the Kaaba to be glorified and respected. And the Prophet ﷺ after that performed tawaf, and while using a stick, he pushed down all the idols, 360 of them, all of them from inside the Kaaba and outside, all the ones surrounding them. He touched them with a stick and they fell down and broke. And while he was knocking down all the idols, he kept on reciting, "Truth has come and falsehood has vanished. Truly, falsehood is ever bound to vanish," which tells us that Allah is always supporting Prophet ﷺ, and after many hardships, Prophet ﷺ came and falsehood has vanished, and falsehood is ever bound to vanish, as he said. He also said, "There is no God but Allah. He exists by himself without a partner. He has fulfilled his promise and helped his servants. He alone defeated the tribes. All pride, all ancient customs of revenge, and all feudal fights are under my feet. Nothing remains except the custody of the Kaaba and supplying water to the pilgrims." There are lessons in this which Muslims can practice in their daily life, such as Muslims should honor agreements and treaties. Whatever agreements and treaties they make, they should honor them and they should not break them. They should make good and proper planning in any task which they do, so that they may not go astray in their task and they stick to their work. Muslims should also exercise forgiveness when somebody says something wrong about them or does something bad. They should learn to forgive because Allah forgives them. They should develop tolerance towards followers of other religions, because it's not correct to just kill people from other religions and hurt them. Rather, we should be tolerant towards them and teach them in a nice manner. All Muslims are equal regardless of race or background. No matter if a Muslim is white, if he is black, if he is American, or if he is Saudi, they should all be together and they should be united as one Muslim community. Jazakallah. Beautiful presentation. So well prepared and so well spoken, Barakallahu Feek. And also very informative. So, may Allah accept your effort. चले, लास्ट थिंग आज हमें करनी है ईमान के बारे में. हमने क्या कहा था, व्हाट इज ईमान. आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं इन विच we all must pass to be able to succeed in this test of life. So उसमें first हमारा क्या था? The first one was ईमान. Okay, what is ईमान? Sorry, Ustaza, please repeat. अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स टू बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ. सो उसमें फर्स्ट वन क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज ईमान. व्हाट इज ईमान? आप लोगों ने थोड़ी सी वो जो तफसीर वगैरह देखी है, उससे आपको क्या समझ आया? व्हाट इज ईमान? किसी को भी नहीं पता ईमान क्या है. वैसे भी अगर आपको नहीं भी सुना तो हम कहते तो रहते हैं ईमान. ईमान है क्या? Ustaza, can you please repeat the question? I couldn't hear what you said. किसी के बैकग्राउंड में बहुत किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है जिसकी वजह से शायद मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके, आई एम आस्किंग व्हाट इज ईमान. Is Iman. Ustaza, Iman means to believe in something. वेरी गुड. इंग्लिश में हम कहेंगे ठीक है, टू बिलीव इन समथिंग. टू ओके,
تو یہ فرسٹ پوائنٹ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا کہ ایمان مینس ٹو بلیو. ناؤ ٹو بلیو ان واٹ؟ اب اس کا کون آنسر کرے گا؟ To believe in Allah subhanahu wa ta'ala. یس ٹو. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بلیو ان واٹ ایور the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came with. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے قرآن اور حدیث اس کے اوپر یقین رکھنا. ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہیں گے ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا کہ وہ واٹ ایور ہی brought was the truth. تو اس چیز کو ہم ایمان کہیں. استاذہ اس کا یہ مطلب بھی ہوا نا کہ ٹوٹل سرنڈر فزیکلی اور دل سے بھی. فزیکلی مطلب آپ کی عبادت سے، اور دل سے کہ آپ دل میں بھی آپ کے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں. بالکل جو بھی ان ابھی کے اسی بارے میں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اب اسی چیز کے بارے میں نیکسٹ میرا پوائنٹ تھا جو آپ نے کہا جزاک اللہ، کہ ایمان اب جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اب ہم سب تو الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایک جب ایمان تو وہ ہوا جو ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سو یہ ہمارا کون سا ایمان ہوا جو ہم نے زبان سے کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا کون سا ایمان ہوتا ہے جو ہمارے دل سے ہم یقین کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مسلم فیملیز میں تو پیدا ہو جاتے ہیں بچے یا بڑے بھی، بعد میں وہ کیا ہوتا ہے اسلام کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. تو آپ ان کے ڈاکیومنٹس میں تو لکھا ہوا ہوگا کہ دے آر مسلمس، بٹ دے آر ناٹ مسلمس فرام ہارٹ. سو ایمان کی کون سی دو کیٹیگریز ہو گئی؟ کیٹیگری نمبر 1 کیا ہو گئی؟ فرام ٹنگ، ٹھیک ہے، زبان سے کہنا. اینڈ دین دا ادر ون از دا ایمان آف دا ہارٹ، ہمارا دل سے جو ایمان. تو جو ریلیجن کو پڑھتا ہے، سب سے پہلے تو ریلیجن میں کیا آئے گا یہی بات ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اس کو سمجھے وہی انسان ہوگا کہ جس کا جو ایمان ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ دل کا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبرائیل. بہت لمبی حدیث ہے، پوری حدیث ہم نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ایک دن آپ لوگ اس قابل ہوں گے تو یہ پوری حدیث پڑھیں گے. اس کا ایک پارٹ ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا حدیث جبرائیل کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ نہیں اس کو استاذہ. حدیث اچھا قدسی بھی کہتے ہیں. نہیں بیٹا، اس کو حدیث قدسی نہیں کہتے. ابھی حدیث جبرائیل یہ بہت لمبی ہے، پورا PDF ہے کافی لمبا سا، اس میں یہ ہائی لائٹڈ پارٹ ایمان کے بارے میں. سو یہ ایکچولی اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ حدیث. اچھا اب اس میں ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے تھے کہ ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. لگ رہا تھا کہ انہوں نے سفر کیا ہے، مگر ان کے جو حالات تھے، لائک ان کا ڈریس جو تھا وہ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا، ان کے بال جو تھے وہ بہت پراپرلی جو ہے وہ کومڈ تھے. تو اس طرح لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے اور پھر آپ سے سوال پوچھے انہوں نے کچھ. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ آپ نے پوچھا کہ واٹ از فیتھ، واٹ از ایمان. تو یہ سوال کس نے پوچھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا. اور کس سے پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ To believe in God means to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and to believe in his angels, and to believe in his books, and to believe in his messengers, and the last day means the day of Qiyamah, and to believe that no good or evil cometh but by the providence. اس کو ہم کہیں گے کہ قدر میں ایمان، کہ ہر اچھی بری چیز جو ہے یہ ہماری قدر میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹ از پری ڈیسٹنڈ فار اس. ٹھیک ہے، تو کتنی چیزیں ہو گئی اس میں؟ ایمان کی کتنی برانچز ہو گئی؟ یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل. بالکل بالکل بالکل. ہاں وہ میں لائی نہیں کہ پتہ آمنت نہیں بچوں باللہ کو. و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق. تو میں نے وہ عربک ٹیکسٹ نہیں لائی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کو پتا ہوں گے یا نہیں. جی بالکل 7 ہے کہ اللہ میں ایمان، پھر فرشتوں میں ایمان، پھر ان کتابوں میں ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، پھر کس پر ایمان؟ یوم آخرت پر، یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان، اور پھر قدر پر ایمان کہ قدر جو بھی اچھی اور بری ہے وہ پری ڈیسٹنڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو پہلے سے طے کر دیا. تو دس از اباؤٹ ایمان. اگر کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو پھر آپ ایڈ کریں.
استاذہ بس ایک چیز، یعنی یہ ایک تو ہم جو آپ نے کہا نا کہ ایمان ایک زبان سے ہوتا ہے، تو بیسکلی جو اصل ایمان ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایک فریز ہوتا ہے تصدیق الجازم، ڈیسائسو بلیف، یعنی جس ان چیزوں کا ایمان ہمارا ڈیسائسو ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی نو روم فار ڈاؤٹ، اور جس کو کہتے ہیں کہ ریشنل ہونا چاہیے اس پہ بلیف. اٹ از ناٹ سم تھنگ، ایک ویک چیز نہیں ہے ان چیزوں پہ ایمان. تو دین اونلی جو ہے ہم پھر اللہ کے احکامات پہ اس کنوکشن کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں جس کی جس کی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے. بے شک، جزاک اللہ. اچھا تو یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، یہ کیا چیزیں تھیں؟ ان کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، کسی بھی ان میں سے چیز کو ہم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، مگر ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ہمیں روایات ملی ہیں اور ایویڈنس ہمارے پاس آئے ہیں حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور باقی ساری چیزیں ہمیں ان کا کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ جو ساتوں چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے پتہ چلا یا حدیث سے پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، ہم نے ان میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں. تو بغیر دیکھے، جیسے کہ سسٹر سائمہ نے کہا، پکے دل سے ان تمام چیزوں پر یقین کر لینا، سو یہی ہے اصل ایمان. ٹھیک ہے، چلے بس دیٹ از آل. اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ کر لیجیے، ورنہ ہم سیشن جلدی اینڈ کر لیں گے آج. جی بولیے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ختم کر دیتے سیشن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب استاذہ الیک. ایک may I add something؟ جی جی پلیز، جی پلیز. Saima, you can go ahead. Ustaza said you can go ahead. پوچھیے سسٹر سائمہ، آپ کیا اچھا مجھے پوچھنا آواز چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ بغیر دیکھیں چیزوں پہ ایمان لانا، تو اس میں یہ ایڈ کری تھی کہ مجھے اس وقت یاد آئی جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے نا، جی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اٹھے بیٹھے لیٹے سائڈ میں وہ اللہ کی اس پہ غور کرتے ہیں، کریشنز پہ. تو مطلب اور یہ بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے نا کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے گھٹتا ہے. تو ہم بغیر دیکھے تو ایمان لاتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، لیکن جب اللہ کی ہم کریشنز کو دیکھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں ہمارے اندر کی نشانیاں کا دیکھنے بھی کہا ہے، تو اس سے ہمیں بڑا ڈیفینیٹ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ملتا ہے اللہ پہ یقین. مطلب اللہ کی پریزنس کا ایک ڈیفینیٹ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چیزوں پہ بنائے تخلیق پہ جب ہم غور کرتے ہیں. تو دیٹس ون وے، مطلب کہ اس ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹو کنٹینیوسلی ponder over the events happening around us, creations around us, on our own selves. ہاں یہ سورہ بالکل آل صحیح، عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ بڑا بالکل بالکل. خوبصورت جی، سا ہے نا. ان فی خلق السماوات والارض، ہاں بالکل بالکل. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. So there are signs for the people who ponder, who think. اچھا اب جیسے انہوں نے کہا نا، اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آیات جو ہوتی ہیں، یہ پوائنٹ کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس آج کافی ٹائم ہے. آج جو آیات ہوتی ہیں وہ ایکچولی تھری ٹائپس آف آیات ہوتی ہیں. ایک تو آیات کون سی ہیں؟ دا آیات آف قرآن، جو آیات ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ایک آیات. پھر کون سی آیات ہوتی ہیں؟ the ayahs جو that we see in the creation of the heavens and the earth. ٹھیک ہے، اور جو تھرڈ جو آیات ہوتی ہیں they are the ayahs that we see in ourselves. So اردو میں ہم کہتے ہیں آیات قرآنی، اور the ayahs in the heavens and the earth ان کو ہم کہتے ہیں آیات آفاقی. اور جو آیات سائنس ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آیات انفسی. یہ تین طرح کی آیات ہوتی ہیں، قرآنک، and then in the creation of the heaven and the earth, and then in the creation of mankind, یا in our own creation. چلیے آپ استاذہ لاسٹ جو جی جی آیت آپ نے بتایا اس کی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ قرآن میں نہیں ہوتی، یعنی پھر
ایک تو قرآن کا آیات ہو گئی, ٹھیک ہے, جو ہم قرآن کی میں جن کو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دوسری کیا ہو گئی, دے آر دا آیاز, اچھا اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا, آیاز ان دا کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ, آسمان اور زمین. استاذہ قرآن کی آیتوں کو کہہ رہی ہیں کہ دے آر 3 ٹائپس آف قرآن کا آیات. نہیں, آیات آر 3 نشانی جی, یہ جو آیات ہم کہتے ہیں نا, تو وہ 3 طرح کی نشانیاں ہو سکتی ہیں, 3 طرح کی آیات ہو سکتی ہیں. یہ وہ والی آیت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کی, وہ نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت ہو, ایک تو قرآن کی آیات ہے, کہ نمبر ڈال دوں تاکہ سمجھ آ جائے. پھر نمبر 2 ہو جائیں گی کہ آپ زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ افلا ینظرون اوکے سوری, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ختم کریں, تو ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا میں ٹائپ کر رہی ہوں, پھر مجھے لگا کہ شیئر ہو گئی اسکرین. چلیے دوبارہ سے کہہ دیتی, کوئی بات نہیں. اچھا اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ یہ سب ایمان کا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اسکرین پہ؟ نہیں استاد, نہیں میں سمجھی تھی شاید میرے اس میں کچھ پرابلم ہے. اللہ پلیز آپ لوگ کہہ دیا کریں, کیونکہ سلمان کے بعد میں نے اسکرین شیئر ہی نہیں کی اور میں اپنا ٹائپ کر رہی ہوں. آئی ایم سو سوری. یہ دیکھیں آیات تو نمبر 1 قرآن کا آیات ہو گئی, جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی جو آیات ہے. دوسری جو ہے وہ کیا ہے, آیات ان دا کریشن آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, کہ ہم جب زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, پھولوں کو دیکھتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج ہے, وہ بیج کو ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کیسے ایک پودا بنتا ہے, پھر وہ ایک درخت بنتا ہے, پھر اس میں پتے لگتے ہیں, پھر اس میں پھول آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دس از دا آیات ان دا کریشن آف دا ہیون اینڈ ارتھ, اللہ کی تخلیق کی آیات. سمجھ آیا؟ جی, یعنی سائنس. ہاں, سائنس آف نیچر آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو تیسرا ہوگا, دے آر دا آیات ان دا کریشن آف ہیومن بینگ. ایک بچہ کیسے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, اور ہمارے اندر جو اتنے سارے جو سسٹمز ہیں, دا بریتھنگ سسٹم, ریسپائریٹری سسٹم, اور ہمارا سرکولیٹری سسٹم, یہ سارے جو ہمارے سسٹمز ہیں یہ کس طرح سے فنکشن کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے نا. یہ ایک ہماری آنکھ ہے, وہ کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے, اور ہم کس طرح سے دنیا کو آرام سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئے نا, یہ کیا ہے, یہ دا کریشن, دے آر دا آیات ان دا کریشن آف دا ہیومن بینگ. ان تمام چیزوں کو اگر ہم غور کریں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کس بات کو, کہ اگر اتنا پرفیکٹ جو ایک نظام بنا ہوا ہے, ایک اتنا پرفیکٹ جو ہماری ذات ہے, تو یہ کیا ہے, دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر بیہائنڈ اٹ. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا آپ کسی کو ایڈ کرنا ہے تو کر لیں, ٹھیک ہے. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام, جزاک اللہ خیر.